حضور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ ایک نہایت پیاری اور لاڈلی صاحبزادی تھیں، لیکن بچپن میں آپ کو بڑے مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف چھوٹی سی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ گیا تو دوسری طرف دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں، تو کبھی اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناپاک منصوبے دیکھ کر غمگین ہوتیں، کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو روان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ابا جان میں کیوں نہ روؤں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات، عزرائیل اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہنچانا نہ ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی وضو کا برتن لے آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ ہیں وہ۔ پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سامنے ساخت ہو گئیں، وہ اپنی آنکھ بھی نہیں اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر کفار پر ماری اور ارشاد فرمایا، چہرے بگڑ گئے۔ جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں مارا گیا۔ خواتین اسلام کے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکت اس طرح اسوہ کامل ہیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا تسلیم و رضا کی کھیتی کا بہترین حاصل ہیں اور مسلمان ماؤں کے لیے مکمل اور اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ دختران اسلام ہر شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مقدسہ کے آئینے میں دیکھتی تو ایک مثالی بیٹی، بہن، بہو، بیوی اور ماں کی خصوصیات درجہ کمال پر نظر آتی ہیں۔ شہزادی کونین اور شمع شبستان حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ سیرت و حیات طیبہ ہر دور کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہیں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مقدسہ سے روشنی حاصل کر کے موجودہ دور کی خواتین کو واضح نمونہ دکھانا دینی ضرورت ہے۔ ہر خاتون جو معاشرے میں نیکی، بھلائی اور حسن عمل کے نقوش چھوڑنا چاہتی ہے، اس کے لیے اپنی پوری زندگی کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھنے والی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے معیار کے مطابق ڈالنا ضروری ہے۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا 5 سال کی عمر میں ہی بالعموم ہر بچہ خارجی حالات اور واقعات کا شعور رکھتی تھیں، گویا فرعون کی چوٹیوں سے چمکنے والا آفتاب نبوت جس کی کرنوں نے پوری انسانیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس کی پہلی جھلک سے مستفید ہونے والے چند خوش قسمت نفوس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے کئی دن بعد لوٹتے ہوں گے تو یقیناً ننھی سیدہ دوڑ کر دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتی ہوں گی
اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے منور سینے سے لگاتے ہوں گے۔ ہمیں ابتدائے وحی اور اس کی جملہ کیفیات نہ صرف آپ نے ملاحظہ فرمائیں بلکہ تجلیات الہی کو بالواسطہ جذب کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ نیز اسلام کی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت نے بھی آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے اخلاق، ذات و صفات، عبادت و عادات اور قول و فعل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن سے لے کر تا دم عزیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قریب رہیں، اس کا لازمی تقاضا بھی یہی تھا، اور پھر آپ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک آگے چلنا تھا۔ اس لیے قدرت نے آپ کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل پرتو بنا دیا تھا۔ یہی حالت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور باقی ائمہ اہل بیت کی بھی تھی، جس کو بھی دیکھیں قول و عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شبیہ نظر آتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مبدع فیض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیوزات ظاہری و باطنی کے علاوہ ذہانت کا وافر حصہ پایا تھا۔ اس لیے ہر ذہین بچے کی طرح آپ بے مظاہر قدرت کو دیکھ کر اس کے خالق کا سراغ لگاتی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری زندگی فکر و فہم اور عبادت میں گزری۔ آپ دن کے کئی گھنٹے کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتیں، لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی فرائض سے فرصت پا کر محنت و مزدوری کرتے، جو کچھ ملتا اسے بلا کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں رکھ دیتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول فرما لیتیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فکر و تنگ دستی آپ دونوں کے خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوئی ہو۔ تنگ دستی پر صبر و ضبط کرنا شاید آسان ہو، لیکن اس حالت پر راضی اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار تک نہ لانا بہت بڑے حوصلے اور پختہ کردار کی علامت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھی، اسی طرح میرے عطیات بھی قبول فرماتی تھیں۔ عبادت و ریاضت کی انتہائی سخت معاملات میں انہوں نے میری خدمت میں ذرا بار فرق نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی کرتیں، چکی پر گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، صبح کی نماز سے پہلے بھی سب کچھ طے کر کے رکھ دیتی، گھر کے برتن صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پیوند ضرور ہوتے مگر وہ کبھی میلی نہ ہوتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر میں سامان خورد و نوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کی ہو، خود کبھی پہلے نہ کھاتیں، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی، طبیعت میں بے نیازی رہی، جو کچھ ملتا اس پر صبر و شکر کرتیں، میری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اس لیے میں جب بھی صبر اور شکر کے اس پیکر یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تو میرے تمام غم حل ہو جاتے۔ سب عظمتیں اور خوبیاں جو کسی بشر میں ہو سکتی ہیں، ان کے در کی خیرات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بیٹی نے اگر بچوں کی تربیت کے لیے خود تکالیف اٹھائیں اور ان کی بہترین تربیت کی، تو آج کی مسلمان عورت اس ذمہ داری سے کیوں فرار اختیار کر سکتی ہے؟ بچوں کی پرورش، ان کی صفائی و ستھرائی، لباس و خوراک کا خیال رکھنا اور گھریلو امور کی دیکھ بھال ہی عورت کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ عورت کے اسی کردار کی آج سخت ضرورت ہے۔ آج کی ترقی یافتہ معاشرے میں غیر محفوظ عورت اگر اپنا وقار، عزت و مرتبہ اور حقیقی مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے چادر زہرا کے سائے تلے آنا ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ ہماری ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے خوبصورت نمونہ عمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض چونکہ بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار
حسنین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقا دو جہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلت قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہے اور ان کی شان میں بہت سے مستند اور صحیح حدیث موجود ہیں جن سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ کی مکمل فضیلت بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ ناظرین، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی فضیلت کی بات کریں گے، جو کہ فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ کیسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے بھی احادیث سے مبارکہ ہیں، لیکن جگر گوشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی پاکیزہ عورت تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھائی جس پر سیاہ ان کے کجاموں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر قسم کی آلودگی دور کرے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن میں بہت معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اخلاق و عادات اور بات کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بہت نرم اور دل کو چھو لینے والے ہوتے تھے اور ہر سننے والے پر گہرے تاثر چھوڑتے تھے۔ آپ کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ کی پاکیزہ ذات کو دیکھتے تو فرماتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے شمار فضائل اور کرامات کی حامل تھیں۔ السادات، مختومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، سید النساء، خیر النساء اور خاتون جنت کے القابات سے موسوم تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری لاڈلی بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا، اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو راضی رکھا، اس نے اپنے نبی اور خدا کو راضی رکھا۔ امام نسائی رضی اللہ عنہ
وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی کوئی محل کچھ ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی صحیح ہوتی، اس لیے ان کا نام زہرہ رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خاتون جنت کی شان و عظمت میں حدیث پاک نکلتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حضرت مریم بطول تھیں اور دوسری فاطمہ بطول ہیں۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں حضرت فاطمہ کو تمام غلاظت و آلودگی سے پاک رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھیں۔ آپ جب چلتی تھی تو دیکھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب اپنے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نفاس سے پاک تھی تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی؟ ایسا اصل میں ایک قدرتی نظام ہے جس سے ہر مہینہ عورت بلوغت سے سنائس تک بچے کی پرورش کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے بچنے کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے جس کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی۔ اس لیے جب بات تخلیق کے کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو بدل دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مقام پر بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنی آخری اور لاڈلی نبی کی فضیلت دی۔ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا ہے۔ حضرت فاطمہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ۔ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ جو کہ حضرت فاطمہ کی ماں تھیں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت خدیجہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے، اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس نہیں آتی تھیں کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے رشتہ داروں کی کچھ عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور مایوس رہنے لگیں۔ ہمارے پیارے نبی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بیٹی کی نسل سے ایمان پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہو گئیں۔ اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ مایوس ہو رہی تھیں کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے، اور مکہ کی عورتیں تو پہلے ہی حضرت خدیجہ کو جواب دے چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پریشانی میں ہی بیٹی کے انتظار میں تھیں، اور تب ہی آپ کے گھر 4 اجنبی عورتیں تشریف لائیں، جنہیں دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ گھبرا گئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان 4 عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا، اے خدیجہ الکبریٰ تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی، اور یہی نہیں، دنیا کا ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور کی چمک اور روشنی نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی تھیں، جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑوں سے ان کو لپیٹ دیا گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ کے لیے لباس بھیجا اور آب کوثر کا پانی بھیجا، جس سے بی بی فاطمہ کو غسل دیا گیا اور جنت کے کپڑوں سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا۔ اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھیں، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کی گود میں دیا اور فرمایا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسل پر برکت دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن ہمارے پیارے نبی کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھیں تاکہ فاطمہ کی مبارکباد دے سکیں، اور راستے میں ان کو ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ حذائیہ تھا۔ فرمانے لگی، اے ایمن تم اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ تو ایمن نے فرمایا، میں ہمارے پیارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر میں 4تھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی، 4تھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کیسے رویہ اختیار کریں گے؟ یہ بات سن کر حضرت ایمن مسکرائیں اور فرمانے لگیں، تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی باری بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ویسا ہی رد عمل ظاہر کریں گے۔ سلیمہ حذائیہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، پر اس کی تینوں بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ اس کی بیٹی جیسے ہی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو ہی دفن کر دیتا تھا، اور یہ واقعہ صرف سلیمہ حذائیہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بہت سے بڑے عرب بھی یہی کرتے تھے۔ کافی لوگ ہی ایسے تھے کہ
ان کے گھر میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ انہیں اس طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، لیکن زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ سلیمہ ام ایمن کے پیچھے چلی گئی تاکہ دیکھے کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوگا۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ حذائیہ نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔